دوسرے میرے مہمان پروفیسر ڈاکٹر فرحت حسین بخاری صاحب، آپ میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، اچ شریف سے آپ کا تعلق ہے اور خاص اس پروگرام کے لیے مہربانی فرماتے ہیں اور ہمیشہ جب میں بلاتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلحسن بود آنکھ خرکانی، نہ شنیدم مثال اوسانی۔ سبحان اللہ، امام یگانہ شرف اہل زمانہ، سبحان اللہ، عاشق یزدانی، کلید گنج نہانی، واہ سبحان اللہ، حضرت خواجہ ابو الحسن خرکانی۔ نام مبارک آپ کا علی تھا، علی بن احمد بن جعفر، سبحان اللہ، کنیت ابو الحسن تھی۔ جیسے کہ انٹرو میں اور قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کو روحانی نسبت حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے، ٹھیک، اور ایک دوسری نسبت بھی جو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے تھی وہ یہ کہ آپ نے صحبت حاصل کی تھی حضرت ابو مظفر رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ٹھیک، انہوں نے خواجہ عرابی سے، انہوں نے خواجہ مغربی سے، انہوں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ، سبحان اللہ، اور آپ نے حضرت شیخ ابو العباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی صحبت حاصل کی تھی، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے بعد جو ہمارا بازار ہے نا، بازار محبت، وہ یہ ابو الحسن سنبھالے۔ اور آپ کے مجاہدے میں قبلہ غیر صاحب ایک 40 سال کا جو ہندسہ ہے نا وہ بہت ہے، اچھا عام ہے، بڑا عام ہے۔ وہ آپ فرماتے تھے یہ 40 سال کا جو مجاہدہ ہے نا، 10 سال تو زبان کی راستی کے لیے، اللہ، 10 سال جسم کی راستی کے لیے، 10 سال دل کی اصلاح کے لیے، اللہ اکبر، اور 10 سال باقی تمام افعال کی اصلاح کے لیے 40 سال کا مجاہدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 40 سال ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اچھا 40 سال گھر میں کھانے کا اہتمام نہیں ہوا، ماں سوائے مہمان کے لیے، اس کے لیے پکتا تو آپ اس کے طفیل کھا لیتے۔ اللہ، 40 سال بینگن نہیں کھایا، ہائے ہائے، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، واہ واہ، اور 40 سال کہتے ہیں میرے جسم اور میرے دل میں تعلق نہیں رہا، کہ میرے دل میں غیر کا خیال نہیں آیا۔ واہ واہ، پھر آپ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ ہم جس قافلہ میں ہیں اس قافلے کا پیش رو اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ان کے بعد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور جو اس قافلے میں ہے وہ خوش قسمت ہے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم واصل اللہ ہے، اور اس میں ان کا کوئی شریک نہیں۔ اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا ان کے درجات کو میں نہیں پہنچ سکا کہ اس کی معرفت حاصل کر سکوں، اور آپ ایسے بے نہایت دریا ہیں کہ اگر ایک قطرہ آپ کا باہر عالم میں گر پڑے تو تمام اہل عالم اور تمام عالم جو ہیں اس قطرے میں ڈوب جائیں، اللہ، اور جو اسرار اولیاء اللہ کو ملے ہیں ان میں سے بھی ایک قطرہ، ایک ذرہ اگر باہر گر جائے تو زمین و آسمان بھر جائیں۔ اور پھر فرماتے ہیں جو درد مجھے ہے وہ اس درد کا اگر ایک قطرہ باہر گر جائے تو اس سے وہ طوفان نوح سے جس طرح ہوا تھا یہ طوفان نوح آ جائے۔ اور جب حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے سینے سے دونوں آپس میں لگے، ملے اور کہا کہ ہم اپنی کیفیت، اپنی نسبتیں تبدیل کرتے ہیں، اور جب تبدیل کیں تو رات کو حضرت ابو الحسن خرکانی رحمۃ اللہ علیہ تو وجد اور آہ میں ان کی گزری، اور حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے زانوں میں سر رکھا اور ساری رات روتے رہے، اللہ، اور صبح آ کے کہا اے ابو الحسن یہ اپنا درد اور غم جو ہے نا مجھ سے لے لو، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، اور فرماتے یہ تو کیفیت تھی آپ کی، اور جو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص 70 سال تکبیر تحریمہ کہے خرکان میں اور سلام پھیرے کعبہ شریف میں، اور پھر اس کے بعد یہ کہے مجھ سا بے نمازی تو کوئی نہیں، اللہ، اور نہ ہی مجھ سا نہ مرد کوئی ہے، اللہ، اور مخلوق کی خدمت یوں کہ گندم لے کے ایک گاؤں سے جب نکلے
گھر میں پہنچے، گٹھلی کھولی تو اس میں سے ایک چیونٹی باہر نکلی. اس کو دیکھ کے رونے لگے کہ میں نے تو مخلوق پہ ظلم کر دیا. واپس اس کو بند کیا، اس گاؤں میں واپس گئے، اس کو وہاں چھوڑا. وہاں پہ جا کے پھر دوبارہ اس کو کھولا، چیونٹی جو ہے وہ باہر نکلی، اپنی بل میں گئی اور پھر کہا کہ کتنا میں نے اس پہ ظلم کیا تھا. پھر وہاں سے واپس ہے. اللہ اکبر. مخلوق کے ساتھ یہ پیار. یہ پیار. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیں. جی قبلہ گاہ صاحب، آپ انٹرول سے پہلے فرما رہے تھے کہ دنیا کو طلاق دے دی، تو آپ دن کو کھیتی باڑی کرتے تھے، ہل چلاتے تھے. مجاہدوں کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ ایک دن آپ نے ہل چلایا تو چاندی نکلی ہل میں. جی. دوسری جگہ سونا نکلا. اللہ اکبر. اور تیسری جگہ موتی نکلے. تو آپ نے فرمایا دین اور دنیا کی سب نعمتیں بھی اگر تو اے رب مجھے دکھا دے، میں تجھ سے ہٹنے والا نہیں، مجھے تو تو ہی چاہیے بس. سبحان اللہ. آپ کا یہ جو دور مبارک تھا نا قبلہ، بادشاہوں میں محمود غزنوی، عقل مند جو مشہور بو علی سینا، ناصر خسرو، اور مشائخ اعظام میں حضرت بو سعید ابو الخیر جیسے، اتنے بڑے آدمی، حضرت شیخ الاسلام عبداللہ انصاری. ابو سعید ابو الخیر کے بارے میں اس نے کہا تھا بو علی سینا نے کہ جو میں جانتا ہوں ابو سعید ابو الخیر اس کو دیکھتا ہے، اور جو وہ دیکھتا ہے اس کو میں جانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا یہ مقام تھا. حضرت ابو العمر عباس اور حضرت ابو القاسم کشیری اور حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ. رسالہ کشیری آباد. جی رسالہ کشیری آباد. یہ حضرات تھے. ہائے ہائے ہائے. اور حضرت کہکشاں بالکل صحیح فرمایا حضور. تو حضرت ابو سعید ابو الخیر جب تشریف لائے آپ کی خدمت اقدس میں تو فرماتے ہیں کہ میں پختہ اینٹ تھا، لیکن جب میں یہاں سے گیا تو میں موتی تھا. اور آ کر آپ نے جو خانقاہ شریف کے باہر پتھر تھا اس کو بوسہ دیا. سبحان اللہ. جب حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اس پتھر کو اٹھا کے محراب میں لگا دو. ابو سعید نے اس پہ بوسہ دیا. بس وہ دن کو لگاتے، شام کو وہ پتھر پھر واپس وہیں اسی جگہ ہو جاتا. 3 دن اسی طرح ہوتا رہا. اس کے بعد حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا اس پتھر کو وہیں رہنے دو، لیکن خانقاہ کا وہ دروازہ بند کر دو تاکہ وہاں سے کوئی نہ گزرے کسی کا پاؤں اس پتھر پہ لگے جس پر ابو سعید کا لب اپنے لگا. کیا ان کی محبت تھی باہمی. یہ دور کیا آ گیا، آپس میں اختلافات. کوئی ایک پیر کا ماننے والا ہو کہتا ہے دوسری طرف بھی گئے، تم گئے مردود طریقت ہو جاؤ گے. جی. اور سما نہ اقرار میں کنم نہ انکار میں کنم. تو حضرت ابو سعید ابو الخیر نے فرمایا سما سنتے ہیں، تو آپ چل پڑے. تو وہاں جب سما شروع ہوا تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ اب اٹھنے کا وقت ہے، کھڑے ہونے کا. کھڑے ہو جائیے. کھڑے ہو گئے. اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ اپنے قدم مبارک زمین پر مارے. تو حضرت ابو سعید نے فرمایا کہ حضور بس کریں، دیواریں بھی ہل رہی ہیں بلکہ واللہ آسمان اور زمین بھی ہلنے لگے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا سما تو اس کے لیے ہے جو تحت الثری سے عرش تک اور عرش سے تحت الثری تک دیکھتا. اور حضرت ابو عمر ابو العباس انہوں نے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک پانی پڑا تھا ایک برتن میں، تو انہوں نے ہاتھ مارا، اس میں سے مچھلی نکال لی. تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے آگ میں سے ہاتھ مچھلی نکال. پھر انہوں نے فرمایا اچھا اس آگ میں ہم دونوں کودتے ہیں. تو آپ نے فرمایا آگ میں کیا کودتے ہو، نیستی میں کودو، دیکھو کون واپس آتا ہے. اور بو علی کو جو اور پانی سے مچھلی تو نکلتی ہے، پانی میں رہتی مچھلی، مطلب آگ سے نکالنی. بو علی کے سامنے اللہ تبارک اسم ذات کے آپ فضائل بیان فرما رہے تھے. تو اس نے کہا بو علی سے ایک لفظ اللہ کے کہنے سے حضرت یہ ایسے ہو سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا او خر چے میدانی، تجھے کیا معلوم. تو جب خر کہا نا گدھے تو وہ کانپنے لگا، پسینہ پسینہ ہو گیا. آپ نے فرمایا خر کہا تو یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کے